إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. مدرسہ محمدیہ کے ذمہ داران، خصوصاً ہمارے بھائی فضیلت الشیخ خورشید محمدی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود قریب و بعید سے آئے ہوئے ہمارے دینی بھائی، اور اس مجلس میں کتاب و سنت کی بات سن کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آئی ہوئی ہماری مائیں بہنیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے حال کی اصلاح کا مدار انسان کے معال کے استحضار پر ہوتا ہے۔ موٹے الفاظ میں انسان کی زندگی سدھرتی ہے انجام کو سوچنے سے۔ جس انسان کے سامنے انجام کی فکر ہوتی ہے اس کے اعمال میں سدھار اور کنٹرول پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر زندگی سے انجام کی فکر نکل جائے تو زندگی میں آزادی، نفسانیت اور خواہش پرستی پیدا ہو کر وہ زندگی بے لگام ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس آزادی کے نتیجے میں انسان گمراہی اور اس کے بعد جہنم کی کھائی میں جا پڑتا ہے۔ تجربے سے بھی دیکھا جائے، موٹی مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب کوئی آدمی راستے پر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اگر ایکسیڈنٹ کا اس کو خوف ہوتا ہے تو ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، اسٹیئرنگ سے ہاتھ نہیں ہٹاتا، بریک سے پاؤں نہیں ہٹاتا، اور سامنے سے اس کی نگاہیں نہیں ہٹتی ہیں۔ لیکن جب لاپرواہ ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا سمجھ کے چلتا ہے، تو اکثر ایسا انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، اور اس کی لاپرواہی کے نتیجے میں کبھی کسی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے یا کبھی کھائی میں چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے کہ انجام سے بے فکری برے انجام تک پہنچاتی ہے، اور انجام کی فکر انسان کو اچھے انجام تک پہنچاتی ہے۔ زندگی میں سدھار لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے برے انجام کا خوف ہو، اس کے سامنے کامیابی کی امید ہو، ناکامی کا خوف ہو۔ چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، جو لوگ انجام سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں بگاڑ ہی بگاڑ دکھائی دیتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اختصار کے ساتھ اسی عنوان کو بنیاد بنا کر کچھ باتیں قرآن کریم سے اور احادیث سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسان کے اخلاق پر آخرت کے عقیدے کا اثر پڑتا ہے، اس بات کے اعتبار سے بھی اور نفی کے اعتبار سے بھی۔ جو آخرت میں شک کرتا ہے، جو آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی پر کس طرح سے منفی اثرات اس کے پیدا ہوتے ہیں، اور جو انسان آخرت کو مانتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کی زندگی میں کس طرح سے اخلاقی سدھار آتا ہے، وہ کس طرح سے ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ اس بنیادی نقطے کو سامنے رکھا جائے تو آج کے بگاڑ کو دیکھ کر اس کی اصلاح کا بنیادی نقطہ بھی ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ایٹیکیٹ سکھانا،
پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز کرنا، اس کا اپنا ایک فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ فائدہ گھاس پھوس کی طرح ہے۔ زمین کے اندر گھاس اوپر اگ جاتی ہے اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن بڑی آسانی سے ایک بچہ بھی اس کو اکھاڑ لیتا ہے۔ لیکن جو تنا اور پیڑ ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوطی سے گہرائی میں زمین کے سینے میں پیوست ہوتی ہیں، اس کی شاخیں بھی اونچی ہوتی ہیں اور اس کو اکھاڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا بھلائی کے کام سطحی طور پر کبھی شہرت کے لیے، کبھی کسی دنیوی مفاد کے لیے انسان کر بھی لیتا ہے، اچھا انسان بن کے لوگوں کے سامنے جیتا بھی ہے، لیکن وہ وقتی بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک مضبوط بنیاد پر اس کی عمارت قائم نہ ہو تو ایک چھوٹا سا طوفان بھی اس عمارت کو گرا دیتا ہے۔ زندگی میں آنے والے حالات اس اچھے انسان کو بظاہر وہ اچھا ہے، لیکن چونکہ مضبوطی اس کے اندر نہیں ہے، ایک بہت ہی پاورفل موٹیو اس کے پاس نہیں ہے اچھا بننے کے لیے، تو ایسا کمزور انسان حالات کے اندر بہت جلد بگڑ جاتا ہے، وہ ساری بھلائیاں چھوڑ دیتا ہے، سارے ٹکٹ، سارے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ان پڑھ آدمی ہے، غریب آدمی ہے، بہت لوگوں میں مشہور آدمی نہیں ہے، سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، اپنے سینے میں آخرت کی فکر لیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کو ہوتا ہے، جہنم کی وادی سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، بڑے سے بڑی مصیبت بھی اس پر آتی ہے تب بھی وہ اپنے اصولوں پر، دین پر جمع رہتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے ناکامی کا، ایسی ناکامی جو بہت ہی بھیانک ہے۔ وہ ڈر اس کو سیدھے راستے پر جمائے رکھتا ہے اور امتحان کے طوفان سے اس کو آسانی سے نکال لیتا ہے۔ آج اگر اس دور میں ہم چاہتے ہیں کہ اس بگاڑ کو دور کیا جائے جو ہم اپنے اطراف دیکھ رہے ہیں، کسی کے پاس حل اس کا یہ ہے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، دنیا کا ایجوکیشن۔ کسی کے پاس حل ہے غربت ہٹنا چاہیے، کسی کے پاس حل یہ ہے حکومت بدلنی چاہیے، کسی کے پاس کوئی اور اس کا حل ہے۔ لیکن بنیادی نقطہ دیکھا جائے تو اس کا حل باہر نہیں، اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اندر کے بگاڑ کا نتیجہ باہر دکھائی دیتا ہے۔ اندر جب سڑان پیدا ہوتی ہے تو پھر نکلنے والے اعمال بھی گندے ہی نکلتے ہیں۔ سدھار اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ باہر سے سدھار پیدا ہو اور اندر کی زمین صحیح ہو جائے، نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اچھی طرح سن لو، خبردار، آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس میں سدھار آ جائیں تو اس کے جسم میں سدھار آ جاتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور وہ جو ٹکڑا گوشت کا ہے وہ آدمی کا دل ہے۔ دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے انسان کے اعمال سے، سارا بگاڑ جو دکھائی دے رہا ہے انسان کی کرتوت سے ہو رہا ہے۔ سماج کا بگاڑ انسان کے اعمال کے بگاڑ کا نتیجہ ہے، لیکن اعمال کا بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ انسان کی سوچ کے بگاڑ سے۔ پہلے سوچ بگڑتی ہے، دل کا بگاڑ انسان کے اقوال اور افعال کا بگاڑ لاتا ہے، تو معلوم ہوا یہاں سے سدھار کی شروعات کرنی پڑے گی تاکہ باقی ساری چیزیں سدھر جائیں۔ اگر دل میں سدھار آ جائے، سوچ میں سدھار آ جائے تو پھر ساری دنیا میں سدھار آ سکتا ہے۔ تو سماج سدھار کی بات کرنے والوں کو دل سدھار سے شروعات کرنی چاہیے، دل کی اصلاح سے شروعات کرنی چاہیے، اور سارے انبیاء یہی کرتے ہیں، سارے انبیاء یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے تو سارا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ پھر جہاں پولیس نہیں ہے وہاں بھی صحیح چلے گا، جہاں CCTV نہیں لگا ہے وہاں بھی صحیح چلے گا، جہاں اس کے ہاتھ میں سیاسی طاقت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، پھر بھی وہ ڈر کے چلے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ اس کی رشتہ داریاں
بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، مال اس کے پاس ہے، جو چاہے جس کو چاہے خرید سکتا ہے، پھر بھی وہ غلط کام نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. اس کے دل میں یہ خوف اگر سمایا ہوا ہو تو پھر دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے پاس ہو تب بھی وہ ظلم نہیں کرے گا. ایسا سدھار دل کے سدھار سے پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جو ظلم و زیادتی اور ساری برائیاں، بے حیائی سے لے کر ہر قسم کی برائی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ خواہش پرستی کی وجہ سے. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے، اس میں لذت کی چاہت ہے، لیکن لذتیں ان کو کنٹرول میں رکھنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف، انجام کا خوف، آخرت کا ڈر. یہ ڈر اگر زندگی سے نکل جائے تو پھر انسان اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی حدیں نہیں جانتا ہے. حد بندی کب آتی ہے؟ جب اس حد کو پار کرنے کے بعد نقصان کا ڈر ہوتا ہے. بجلی کا تار پڑا ہوا ہو، بارش آئی، طوفان آیا، آندھی آئی، پول سے تار ٹوٹ کے گر گیا، کرنٹ اس میں ہے. کسی آدمی کو آپ کہیں ذرا اٹھا کے بازو کر دو بھائی، کرتا ہو؟ بولنے والے کو گھور کے دیکھے گا، آپ خود کرو، کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جا کے پکڑوں گا چپک جاؤں گا، کرنٹ اس میں ہے، اس کو ہاتھ لگاتے ہی چپک جاؤں گا، مر جاؤں گا. گھر پہ بھی بچے انتظار کر رہے ہیں، گھر نہیں پہنچوں گا، سیدھا اسپتال، اور اسپتال سے جنازہ ہی ہے. پھر موت سے ڈرتا ہے، انجام سے ڈرتا ہے. دیکھا نہیں اس نے، چپکا نہیں ابھی، اس کو معلوم ہے، لیکن ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. ایسا کرنے سے بجلی کے تار کو چھونے سے چپک کے جل کے مر جاتے ہیں. یقین دل میں اتنا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جس سے وہ نقصان ہو. یہی یقین جو بجلی کے تار کو چھونے کے بعد کے انجام سے انسان کو جو یقین اور ڈر ہے، اگر آخرت کے بارے میں ہو جائے، کیوں کوئی غلط کام کرے گا؟ کیوں کسی اور کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا؟ کیوں کسی کی عزت خراب کرے گا؟ اگر وہی ڈر جو بجلی کے تار کا ہے وہ آخرت کے بارے میں آ جائے، اللہ کے بارے میں پیدا ہو جائے، تو اس کی زندگی میں سدھار آ سکتا ہے. سارا معاملہ یقین کی کمزوری کا ہے. یہاں یقین زیادہ ہے، پکا ہے، کیونکہ تجربہ اور مشاہدے سے اس نے دیکھا ہے. یہاں دیکھا نہیں ہے، یہاں دیکھا نہیں ہے. یہاں اگر دیکھ لیتا تو پھر اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آتی. لیکن بات تو امتحان تو ہے ہی. دیکھ کے تو جانور بھی مانتا ہے، دیکھ کے تو جانور بھی رک جاتا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے سوچنے کی صلاحیت دی، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی. اس صلاحیت کو اگر انسان استعمال نہ کرے تو اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ دیکھ کے ماننے لگے تو پھر اس میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ سبزی ترکاری کی منڈی میں گاڑی پر اگر کوئی جانور، بکری اور گائے آ جائیں اور سبزی پہ منہ ڈالنے لگے، ڈنڈا اٹھا کے مارتا ہے سبزی والا. وہ ڈنڈا دیکھتے ہی گائے پیچھے ہو جاتی. اگر ڈنڈا دیکھے بغیر ہم لوگ نہیں پیچھے ہٹ سکتے ہوں، ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایمان ہے جو ایک انسان کو بن دیکھے رکنے والا، ڈرنے والا بناتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. آخرت کی زندگی کی کامیابی کس کے لیے ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہا. وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آیا جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہوتا ہے. اپنی مشغولیت میں تھوڑی دیر کے لیے لگا، اس سے فارغ ہوا، فوراً اللہ کی طرف دل جاتا ہے. وہ اللہ کو بھول کے زندگی گزارتا نہیں، اور ڈر اس کے دل میں ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا. میں باقی سب کو ناراض کر سکتا ہوں، رب کو نہیں. سب کو ناراض کر سکتا ہوں، رب کو نہیں. یہ زندگی اگر ہو جائے تو زندگی میں صحیح سارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. آخرت کی فکر، اللہ کا خوف اگر زندگی میں آ جائے، زندگی صحیح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا
قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، میں اسے چھپائے رکھنا چاہتا ہوں۔ اکاد اخفیھا کی تفصیل میں علماء نے بہت ساری باتیں کہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اسے چھپائے رکھنا چاہتا ہوں۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت کی گھڑی کیوں آ رہی ہے؟ تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ مل جائے۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان سے اس کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ آج تو کوئی پوچھتا نہیں، آدمی کہہ رہا دس از مائی لائف، جو چاہے کروں، کون پوچھنے والا ہے؟ میں دل کا راجا ہوں۔ تو راجا نہیں ہے، تو راجا نہیں ہے، یہ 4 دن کا راجکمار ہے۔ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تیری آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو سمجھ رہا ہے تو آزاد ہے، تو اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ مجھ کو کوئی روکتا نہیں ہے، روک نہیں سکتا ہے، تو میں جو چاہے کروں۔ تیری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ تو آزاد جیے اور آزاد قیامت کے دن بھی رہے۔ قیامت جیسی موت آئی تیری آزادی ختم ہونے والی ہے، پھر اس کے بعد تجھ سے محاسبہ ہوگا۔ تیرا کوئی رب ہے، تو غلام پیدا ہوا، تیرا کوئی مالک ہے، وہ تجھ سے حساب لے گا۔ تیرے اعمال کے بارے میں تجھ کو ذمہ دار قرار دے گا، اچھے اعمال تو انعام، برے اعمال تو سزا۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، اور کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے، کوئی اس قاعدے سے باہر نہیں ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ کہا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ ہاں، وہ قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، اس لیے آ رہی کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے۔ اور اللہ نے فرمایا فلا یصدنک عنہا، اس قیامت کے سلسلے میں تجھے غفلت میں نہ ڈال دے، تجھے پھیر نہ دے اس سے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، ایسا شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی باتوں میں آ کے دھوکے میں مت پڑ جانا۔ کس نے دیکھا قیامت؟ کون دیکھا آخرت؟ کہاں ہے بتاؤ؟ نہیں ہے کچھ بھی، بس یہی ہے زندگی، جیے مرے ختم۔ کوئی آیا مرنے کے بعد اٹھ کے قبر سے باہر آتا کوئی نہیں، دیکھو ہڈیاں مٹی ختم، سب ختم۔ کاہے کی دوسری زندگی؟ جو انکار کرتا ہے اس کا انکار تجھے اس قیامت کے بارے میں غفلت میں نہ ڈالتے ہیں۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ، اور وہ شخص انکار کے بعد اس کی زندگی میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ واتبع ہواہ، اور خواہشات کا پیروکار بن گیا ہے، خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا بن گیا ہے۔ فتردی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتوں میں آ کے تو ہلاکت میں پڑ جائے۔ بعض اوقات اہل حق میں سے ایک سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے، وہ اہل باطل کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کاہے کیا آخرت، کاہے کا کچھ دین، کون کچھ بھی نہیں ہے، جیو اپنے حساب سے۔ تو انکار کرنے والوں کی کثرت اور انکار کرنے والوں کا کانفیڈنس بعض اوقات ایمان والوں کے دلوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ انکار کرنے والے کتنا بھی انکار کر دیں، رات کے اندھیرے میں کاہے کا سورج، کاہے کا اجالا، کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف انتظار۔ اب بھائی پہلے تو لا کے دکھا نہیں سکتے تجھ کو سورج، کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، پڑے رہو اپنے انکار میں، لیکن ہم تو مانتے ہیں سورج نکلنے والا ہے۔ تھوڑا انتظار کر لو، اپنے آپ معلوم ہو جائے گا کہ دن ہونے والا کہ نہیں۔ ایک انتظار جب ختم ہوگا اس وقت میں پھر وہ موقع ختم ہو جائے گا۔ قیامت کا انکار کرنے والے قیامت کے دن مان لیں گے، لیکن کیا اس دن ماننا کام آئے گا؟ نہیں۔ آج بہت سارے لوگ خواہش پرستی میں مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آخرت کو نہیں مانتے۔ آخرت کا انکار انسان کو بے لگام بنا۔ جب آخرت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے نہیں، تو پھر کون سی زندگی یہ؟ پھر کیا کرو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کیسا بھی جیو، جیسا چاہے جیو، موج مستی کر لو، پھر کیا صحیح اور کیا غلط؟ اگر لوگوں کے دلوں سے آخرت کا احساس نکل جائے، زندگی کتنی بھیانک ہو جائے گی، دنیا کتنی بھیانک ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔
کیا چیز ہے جو انسان کو روکے گی؟ گناہ سے، ظلم سے، برائیوں سے، بے حیائی سے کوئی روکنے والی طاقت نہیں ہے۔ حکومتیں فیل ہو جا رہی ہیں، نہیں روک پا سکتے۔ ہر آدمی تک آپ پہنچ سکتے نہیں۔ سماج گندا سے گندا ہو رہا ہے، کیوں؟ آخرت کا عقیدہ نہیں، بے لگام انسان ہو رہا ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ صرف دینی معاملے کے طور پر اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ اس کا امپیکٹ، اس کا اثر سماج پر بھی پڑتا ہے۔ اچھا سماج آخرت کے عقیدے کے بغیر نہیں بن سکتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ زندگی کے لیے، صرف آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ایسا نہیں ہے، آخرت کا عقیدہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے دنیا کو اچھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی باتوں میں مت آ جانا، آخرت کے بارے میں تو شک میں مبتلا نہیں ہونا جو آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اور آخرت کے انکار کا نتیجہ اس کی زندگی میں کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا بن گیا ہے، اصول اس کی زندگی میں نہیں ہے، اصولوں پہ چلنے والا نہیں، وہ خواہشات پر چلنے والا ہے۔ فَتَرْدَىٰ، وہ تو ہلاک ہونے والا ہے، اس کی باتوں میں آ کے تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ آخرت کا انکار ہلاکت میں لے جاتا ہے، آخرت پر شک ہلاکت میں لے جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت پر یقین اسلام کے بنیادی، ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حدیث جبریل آپ جانتے ہیں، 6 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ان میں ایک چیز 5ویں نمبر پر آپ نے آخرت کو بھی ذکر کیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ایمان کے ہیں، ان میں سے 5ویں نمبر پر آخرت ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان انسان کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا ذکر کیا، برائیوں سے روکا، آخرت کا ذکر کیا۔ حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ التوبہ میں آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے کہ مسجدیں اللہ کے گھر، انما یعمر مساجد اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایسا ہی آدمی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ مسجد آباد کرنے میں بھی ایمان کا دخل ہے۔ مسجد سے دوری ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے، مسجد سے قربت اور مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس کو معمور کرنا، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے مسجدوں سے جوڑا تو کس کو جوڑا؟ ایمان کو، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ ایسے لوگ راہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ان لوگوں کو دنیا میں بھی صراط مستقیم پر جمائے گا، پل صراط پر سے بھی چلائے گا، جنت کی راہ چلائے گا۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ جن کی زندگی میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، جن کی زندگی میں اللہ کی عبادت ہو، جن کی زندگی میں اللہ کا خوف تمام ڈر پر، ہر قسم کے ڈر پر غالب ہے۔ وہ اللہ سے زیادہ، اللہ کی طرح، اللہ کے برابر کسی سے نہیں ڈرتے، فائنینشیل ایشوز سے نہیں ڈرتے، بیماریوں سے ویسا نہیں ڈرتے، گورنمنٹ سے ویسا نہیں ڈرتے، فلاں سے نہیں ڈرتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، دنیا میں عزت جانے سے نہیں ڈرتے۔ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ کے ہاں ذلیل اور ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے برابر کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ان کی زندگی میں اللہ کا خوف اور خشیت غالب رہتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کا معاملہ ہے وہاں بھی اس کو ذکر کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اس آیت میں بھی آپ دیکھیں اللہ نے ساری بات بیان کی اور آخر میں کہا اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اس کے رسول کی، اور ان کی بھی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، معاملات کا اختیار رکھتے ہیں، علماء حکام، ان کی بھی فرما برداری کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور کسی معاملے میں اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے، کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ، رسول کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچاؤ حل کے لیے، اور آپ کی وفات کے بعد کتاب و سنت پر پیش کرو. لیکن پیش کرو کے بعد کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ زیادہ اچھی چیز ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی طاعت آتی ہے. اللہ نے ایک حکم دیا اور اس کے حکم کے لیے بنیاد بنایا آخرت پر ایمان کو. اگر ایمان رکھتے ہو تو کرنا پڑے گا تم کو، آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے یہ. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بھی اس کو بنیاد بنایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اس رسول کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے. کس شخص کے لیے اسوہ ہے؟ اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. بعض علماء نے کہا یرجو خوف کے معنی میں بھی آتا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت کے بارے میں اندیشوں میں جیتا ہے، کیا معلوم نہیں کیا ہوگا، ڈرتا رہتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے. معلوم ہے کہ رسول کی زندگی سے صحیح اسوہ لینا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن کی فکر ہو، خوف ہو. یہ نہیں ہوگا تو سنت سے بدعت نکالے گا، حدیثیں پڑھے گا لیکن بے خوف ہو کر آزادانہ خواہش پرستی کی بنیاد پر اس سے الٹی بات نکالے گا، سنت کی حدیثوں سے بدعت نکالے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھے گا اور اس سے غلط اصول نکالے گا. یہ خواہش پرستی کی وجہ سے ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آپ کو دکھائی دے گا. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرے. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. ایسا کرے، ایسا کرے، ایسا نہ کرے. کون؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. یعنی جتا کے بتایا کہ جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی معلوم ہوا کہ زندگی میں سدھار اور بگاڑ کی بنیاد ہی ہے. جب یہ صحیح ڈھنگ سے آئے گا باقی چیزیں اپنے آپ آئیں گی. اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اگر صحیح طور پر زندگی میں آ جائیں تو خیر کے راستے کھل جاتے ہیں اور شر کے راستے بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں اگر کمزوری رہی تو باقی سارے معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی حکم دیا تو آپ نے وہاں بھی یہ بات کہی. کہا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وہ عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن رات کا سفر کرے محرم کے بغیر.
اپنے محرم کے بغیر وہ ایک دن رات کا سفر کرے، حلال نہیں اس کے لیے۔ کس عورت کے لیے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ اسے بھی امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ان ساری احادیث سے یہ بات اور آیات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر احکام دیے اور اس کی بنیاد اس پر رکھی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ وعظ و نصیحت کا اثر بھی تب ہوتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہو، آخرت کی فکر دل میں ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الطلاق میں فرمایا ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ اس شخص کے لیے وعظ و نصیحت ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہ ہو، جس کے آخرت کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ 50 نصیحتیں آپ اس کو کریں، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، اس میں سدھار کہاں سے آئے گا؟ نصیحت کا اثر بھی اس پر ہوتا ہے جس کو انجام کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، نصیحت کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ نصیحت دھیان سے کون سنتا ہے؟ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کو انجام کا ڈر ہوتا ہے، جس کو ڈر ہی نہیں، سمجھانے والے کی سنتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر جب سمجھائے ایسا مت کھاؤ نقصان ہوگا، ایسا کرو ضروری ہے صحت کے لیے، شوگر کے لیے، فلاں مسئلے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ہارٹ کے لیے، جب پرواہ نہ ہو انجام کی، مرنا تو ہے، مرو بھائی، کھا پی کے مرو، پرواہ نہیں کرتا ہو۔ جب اس کو انجام کی پرواہ نہ ہو تو نصیحت کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ایمان ہے جو ایک انسان کو اچھا انسان بناتا ہے۔ ایمان کے بغیر انسان اچھا نہیں بن سکتا ہے، واقعی اچھا نہیں بن سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آخرت کا انکار کرنے کا اثر دل پر کیا پڑتا ہے اور زندگی میں کیا اثرات اس کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے دن بربادی ہی بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، کون سے جھٹلانے والے؟ کیا جھٹلانے والے؟ وہ لوگ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس کو وہی انسان جھٹلاتا ہے جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، معتد اثیم۔ معتد اعتداء کرنے والا، حدیں پھلانگنے والا، سرکشی کرنے والا، سرکشی کرنے والا، حدیں پار کر جانے والا، اور اثیم گناہوں میں لت پت رہنے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ آخرت کا انکار، سرکشی اور گناہ، ان کا ایک رشتہ ہے اور یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ جو انکار کرتا ہے اس کی زندگی میں سرکشی آتی ہے، اس کی زندگی میں گناہ آتے ہیں، لیکن گناہ گار والی زندگی جینے والا، گناہوں کی زندگی جینے والا، خواہشوں کا غلام آخرت کو نہیں مانتا۔ آپ کئی لوگوں کو دیکھیں، جب آپ دین کی، اسلام کی ان کو دعوت دیتے ہیں، نہیں چلے گا ہم کو، یہ ان کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے یہ مان لیں گے بہت ساری پابندیاں آ جائیں گی۔ تو بعض اوقات انسان اس لیے بھی نہیں مانتا ہے کہ اس کو پابندیاں نہیں چاہیے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے گناہ بھیجتا رہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا یہ ہے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، کیونکہ سارے اعمال تو آگے جا رہے ہیں نا، اس کے پیش ہو رہے ہیں اللہ کے پاس، اور قیامت کے دن اس کے سامنے بھی آنے والے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن؟ مذاق سے، انکار کے ساتھ، یہ قیامت کے دن کب ہے پوچھتا ہے، یعنی مذاق کے طور پر اور انکار کے طور پر اور بحث و مباحثے کے طور پر، ضد کے طور پر پوچھتا ہے کبھی تمہارا قیامت کا دن، ذرا ڈیٹ تو بتاؤ، پوچھتا ہے۔ کیوں؟ لیفجر امامہ، تاکہ وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ تو بعض اوقات انسان پابند نہیں ہونا چاہتا ہے،
اتنا خواہشات میں غرق ہو جاتا ہے، اس کی رگ رگ میں خواہشات ایسی بس جاتی ہیں کہ پھر ڈاؤٹ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات اتنی کھینچتی ہیں اس کو، تجھ کو یہ کرنا ہے۔ پھر دین بولتا ہے، اسلام بتاتا ہے، عقائد بتاتے ہیں کہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ اب دونوں میں سے ایک کو چننا پڑتا ہے، یا تو خواہشات کو چنیں یا تو آخرت کو چن کے خواہشات سے رکے۔ نہیں رک پاتا ہے اور آخرت کا انکار کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ پیڑ ہی کاٹ دو تو چڑیا اپنے آپ اڑ جائے گی۔ آخرت کا عقیدہ ہی ختم کر دو زندگی سے، نہیں مانتا میں آخرت کو، اب کون پکڑنے والا ہے، اب کون پوچھنے والا ہے، اب جیو آزاد جیسا چاہے کرو۔ تو دونوں اعتبار سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ آخرت کا انکار زندگی کو آزاد بنا دیتا ہے، لیکن بعض اوقات آزادی کی چاہت بھی انکار تک لے جاتی ہے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بعض اوقات انسان خواہشات کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ پھر خواہشات کے مقابلے میں کسی عقیدے کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ لڑکتی ہوئی جب کوئی چیز آتی ہے تو روکنے والے کا روکنا بھی اس کو روک پاتا نہیں، روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ اس کو بھی اڑا کے نکل جاتی ہے، اس کو بھی بیچ میں جو رکاوٹ اس کے لیے تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اتنی طاقتور ہو جاتی ہے وہ۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ آخرت کا انکار کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ سرکش، گناہگار۔ اسی طرح سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور جس پر احسان کیا اس کو تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو۔ آدمی کا صدقہ بعض اعمال کرنے کے بعد بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی جیسے ریاکاری کی وجہ سے عمل، گندی نیت کی وجہ سے عمل ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے، اور عمل میں شرکت بدعات کی ہو جائے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی عمل کے بعد بھی کوئی ایسا آدمی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بالمن والاذى۔ احسان کیا اور احسان جتایا تو احسان کیا ہو گیا؟ برباد۔ اور احسان کیا اور جس پر احسان کیا اس کو اذیت پہنچائی ذلیل کر کے اور اس پر ظلم کر کے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ اس آدمی کی طرح برباد مت کرو جو اپنے مال کو لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اور اللہ اور آخرت پر ذرا بھی ایمان نہیں رکھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا بگاڑ زندگی میں دکھاوا لاتا ہے۔ مومن، سچا مومن چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ دیکھے اور اس کا انعام آخرت میں اس کو ملے، لیکن جب یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو دکھانے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کا مزاج بن جاتا ہے، اور آخرت میں اجر پانے کی بجائے دنیا میں شہرت پانے کا مزاج بن جاتا ہے۔ پھر آدمی ایک چھوٹا سا پیکٹ بھی اناج کا دے گا، سیلفی نکال کے کیا کرے گا؟ اس کو فیس بک پہ ڈالے گا اور دن بھر گنتا رہے گا کتنے لائک آئے۔ وہ لوگوں کے لائک چاہتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں، لیکن لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو خوش، اور اگر نہ پسند کرے تو ناراض۔ تو اگر ایک انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں اخلاص آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی نیکی کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جس انسان کی زندگی میں آخرت کا انکار ہو، یا آخرت کے بارے میں شک ہو، یا آخرت کی فکر نہ ہو، آخرت کے اجر پر اس کی نگاہ نہ ہو، تو ایسا انسان دنیا کے اجر ہی میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے یہی ہوتا ہے کیونکہ یہی دکھائی دے رہا ہے، پھر وہ اسی کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر۔ اس آدمی کی طرح اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ خرچ کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں، وہ بھلائی کا کام کر رہا ہے، لیکن کام بھلائی کا ہے، اس کا کام بھلائی نہیں ہے، فرق ہے۔ کام اچھا ہے، اس کا کام اچھا نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے نیت غلط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔
اچھا عمل بھی بری نیت کی وجہ سے برا ہو جاتا ہے، اچھا عمل بھی بری نیت کی وجہ سے برا ہو جاتا ہے اور سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کی بنیاد کیا ہے؟ آخرت کے عقیدے میں کمزوری۔ ریاکار آدمی کیوں بنتا ہے؟ آخرت کے اجر سے نگاہ ہٹی، دنیا کے اجر پر نگاہ چلی جاتی ہے۔ اللہ سے، خالق سے نگاہ ہٹی، مخلوق پر نگاہ چلی جاتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے وہ امپریس کرنے کی کوشش کرے گا، خوش کرنے کی کوشش کرے گا، شہرت پانے، عزت پانے کی کوشش کرے گا، یا تو خالق کے سامنے یا پھر مخلوق کے سامنے۔ کرنا تو ہے اس کو، لیکن اگر خالق کا دھیان دل سے نکل جائے، آخرت کا دھیان دل سے نکل جائے، پھر مخلوق اور دنیا، یہی دنیا اس کے سامنے ہو جاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں کمزوری انسان کو ریاکار بنا دیتی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں کیا برائیاں آئیں گی آپ دیکھیے۔ آخرت کا انکار زندگی میں کیا بگاڑ لاتا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ سورت ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، یہ کبھی ہم نے دیکھا اس میں کیا ہے؟ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ یعنی اس لائق ہے کہ دیکھو اور عبرت لو اس سے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا اس کو، سب غلط بکواس سے بولتا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب آخرت، یہ سب کچھ نہیں، کون سی زندگی، یہ زندگی بس، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھلانے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور بربادی ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو سراسر دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگوں کے فائدے کی ہیں ان کو بھی روک کے رکھتے ہیں۔ یہ اس آدمی کی تصویر ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اس کی زندگی میں ظلم آئے گا، وہ دیکھے گا بھائی یہ طاقتور ہے، اس سے بھڑنا نہیں، یہ کمزور ہے، کچل دو اس کو۔ یتیم کمزور، سماج کے کمزور سے کمزور طبقہ ہے جس کا حق لینے کے لیے اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں، جو اس کی حفاظت کرتا، اس کا دفاع کرتا، اس کو ڈیفینڈ کرتا، اس کا حق اس کو دیتا، دلاتا، اس کی تکلیف کو دور کرتا، اس کا ساتھ دینے والا سرپرست اس کا کوئی نہیں۔ تو جو انسان آخرت کو نہیں مانتا وہ کمزوروں کے ساتھ میں برا سلوک کرے گا، وہ دیکھے گا سماج کے وہ افراد جو کمزور ہیں ان کے اوپر ظلم کرنے والا بنے گا۔ لیکن جو آخرت کو ماننے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ کمزور ہے، یہ دیکھے گا کہ وہ جو قوی ہے وہ دیکھ رہا ہے، یہ اپنا حق مجھ سے نہیں لے سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ طاقتور رب العالمین، اس کے مقابلے میں کچھ کر نہیں پاؤں گا، وہ اس کا حق مجھ سے لے کر دے گا اس کو، اس دن میں کیا کروں گا؟ قیامت کے دن کا استحضار کمزوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے والا بناتا ہے، نہیں تو پھر کمزور پر ظلم کرے گا۔ تو کمزور کے ساتھ ظلم، نمبر 1، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود نہیں کھلاتا، کھلانے والوں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، اتنا اس کے اندر خود غرضی پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود تو اپنا مال دوسروں پر خرچ نہیں کرے گا، اگر کوئی لٹا رہا ہے غریبوں پہ، کاہے کو اپنا مال ویسٹ کر رہی ہے، فقراء پہ غربا پہ، کیا ملتا؟ بدلہ نہیں ملتا ان سے کچھ بھی۔ وہ اتنا دنیا پرست ہو جائے گا کہ پروفٹ اینڈ لاس اور ریٹرنز کو دیکھ کے چلے گا، بھائی آخر تو ہے نہیں، پھر دنیا میں جہاں ملتا ہے وہی خرچ کرے گا۔ غریبوں اور فقیروں کو دیکھ کے کیا ملتا؟ نہیں ملتا کچھ بھی، ان کو دینے میں واپس کیا ملے گا؟ تو واپس کچھ نہیں ملے گا تو ان پہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ اچھا یہ خود تو کرتا نہیں، کوئی دوسرا اگر کرتا ہو تو اس کو بھی ترغیب نہیں دے گا، کسی اور کو بھی نہیں کہے گا، اتنا کنجوسی اور اتنی خود غرضی اس میں آ جائے گی کہ خود تو نہیں کرے گا، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دے گا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے گا۔ فویل للمصلین،
علماء نے کہا یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے سارا انکار تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، بالکل بھی وہ ایمان والے نہیں ہیں، ہرگز بھی وہ ایمان والے نہیں ہیں، زبان سے بولتے ہیں، مفاد کی وجہ سے، اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کی وجہ سے، سماج میں اپنا مقام بنائے رکھنے کی وجہ سے کہتے ہیں، ایمان اندر نہیں ہے۔ تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ کمزوروں پر ظلم کریں گے، محتاجوں کے خود تعاون کرنے والے نہیں بنیں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اور 3، اللہ کی عبادت میں ان کی زندگی میں لاپرواہی آئے گی۔ فویل للمصلین، تو بربادی نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں، نماز میں غافل نہیں ہیں، نماز ہی سے لاپرواہ ہیں، وقت پہ پڑھے نہیں پڑھے، آگے پیچھے جیسا اپنی سہولت سے پڑھ لیے، مجبوری میں ہے۔ کیوں؟ پڑھیں گی بھی تو اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو لاپرواہی برتیں گے، اور دیکھنے والا ہو تو دیکھنے والے کے لیے پڑھیں گے۔ الذین هم یراؤون، ان کی زندگی میں ریاکاری آئے گی۔ اگر تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے احکام کو پورا نہیں کریں گے، لیکن اگر وہاں شہرت ملنے کے امکانات ہوں تو بڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں گے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو لوگوں کے فائدے کی ہیں روک کے رکھیں گے، لالچی بن جائیں گے، کوڑی کوڑی جمع کریں گے پہاڑ بنانے کے لیے۔ ان کی زندگی کے اندر اتنی حرص پیدا ہوگی کہ اپنی چیز تمہارا حاصل کرو نا، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ لیکن اللہ پر ایمان لانے والا کیسا کرتا؟ آج یہ محتاج ہے، میرے پاس ہے، آج اگر میں اس کے کام آ جاؤں، قیامت کے دن میں محتاج ہوں گا، رب العالمین مجھ پر احسان کر کے مجھ کو دے دے گا۔ آج یہ فقیر ہے، یہ محتاج ہے، اس کو دینے والا کوئی نہیں، اللہ نے مجھ کو دے رکھا ہے، میں دوں گا، اللہ میری مجبوری اور کمزوری محتاجی کے دن مجھ کو دے گا۔ یہ احساس کہاں ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ایمان ہی نہیں ہے تو میں کیوں دوں اس کو؟ بھائی سماج پر بوجھ ہے، یہ لوگ کیا سمجھے گا؟ یہ سارے غربا، فقراء، محتاج، بوڑھے، ایک دم ایسے لوگ، ان کا سماج کو ان کا یوگدان کیا ہے؟ سماج کو ان کا بینیفٹ کیا ہے؟ یہ سماج کا کوڑا کچرا ہے، ہٹاؤ ان کو۔ وہ نہیں پسند کرے گا ایسے لوگوں کو۔ لیکن جو ایمان رکھنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں بھائی، یہی تو لوگ ہیں جو ہماری جنت کی سیڑھی ہیں، انہی کی خدمت کر کے، ان کے کام آ کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جوڑی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کمزوروں کو، لیکن بیک آف دا مائنڈ یہ بھی اس کے ہے کہ میں ان کے کام آؤں گا، رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ میرے سامنے ہے، میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ بات رہے گی، نہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیز بھی وہ نہیں دے گا، غربا فقراء سے روک کر رکھے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اگر ایمان زندگی میں آتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا، خود غرضی، بخل اور ظلم، سرکشی، خواہش پرستی، صرف اپنا ہی سوچنا، یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں؟ جب آخرت کا عقیدہ زندگی سے نکل جاتا ہے۔ آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ رجال، وہ مرد ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے رجال، وہ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی تجارتیں، ان کا بیچنا، ان کی ڈیلنگز، دنیا بھر کے ڈیل ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہیں۔ کس چیز سے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے سے۔ وہ ایسے مرد ہیں
کہ انہیں ان کی تجارتیں، ان کا بیچنا اللہ کی یاد سے، نماز ادا کرنے سے، قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غفلت میں نہیں ڈالتا ہے۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسان کے دل گویا کہ الٹے ہو جائیں گے، کروٹ پا لیں گے، دل دہل جائیں گے، حلق کو آ جائیں گے، اور نگاہیں اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا جیسے چکر آتا ہے آدمی کو، اس طرح سے آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، ان کی نگاہیں ایسی ہو جائیں گی لوگوں کی۔ ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسان بدحواس ہو جائے گا، گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے انجام کو سامنے دیکھ کر، اور کائنات میں جو تبدیلیاں ہوں گی ان کے ان دھماکوں کو دیکھ کر جو آسمان و زمین میں ہوگا، اس حال کو دیکھ کر، قیامت کے جہنم کو دیکھ کر آدمی گھبرا جائے گا۔ ایسا دن، اس دن سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ ابھی وہ آیا نہیں، ابھی وہ دن آیا نہیں، اس کے آنے سے پہلے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ اثر دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کی یاد ان کے دلوں سے چمٹی رہتی ہے۔ وہ باقی چیزیں بھول سکتے ہیں، اللہ کو نہیں بھول سکتے، ہو اللہ کو بھول کے زندگی گزار سکتے نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے کون؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، کسی حال میں ان کو اللہ کی یاد چھوڑتی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا فکر رہتا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ کی یاد، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے اجر کی طلب میں، اللہ کی نصرت اور اللہ رب العالمین کے علم کے اعتبار سے سوچ کر وہ رونے لگتا ہے۔ اللہ کو معلوم، لوگوں کو نہیں معلوم میرا کیا حال اس وقت میں ہے، اور معلوم نہیں قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا میرا، اور دنیا میں نہیں ملا، کم سے کم آخرت میں تمہیں جتنی 50 کیفیات ہیں انسان کی، امید اور خوف کی، اس کے دل سے ہمیشہ چمٹی رہتی ہیں۔ اس کی زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، باقی چیزوں کو بھلا سکتا ہے، اللہ کو بھلا کے نہیں چل سکتا ہے۔ اس کا مقصود اور مأویٰ انجام آخرت میں ہے، اس کی امیدیں ساری آخرت سے بدی ہوئی ہیں۔ دنیا میں فیل بھی ہو تو چلتا، دنیا میں نہیں بھی ملا تو چلتا ہے، یا ناکام بھی ہو تو گھبرانے کی بات نہیں۔ اس سے آگے ایک زندگی ہے جس میں کامیابی اور ناکامی میٹر کرتی ہے، اصل کامیابی وہ ہے، ہر وقت اس کے دل سے یہ چیز جڑی رہتی ہے۔ تو وہ اس یاد کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی بھی ہے۔ لیکن دو چیزیں یہاں بیان کی، اللہ کی یاد اصل ہے، اس کے بعد دو چیزیں بیان کی، اور جو نمائندہ ہے انسان کی پوری زندگی کے اعمال کا۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اہل علم کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہی پورے دین کا ایک اعتبار سے تجزیہ آپ کریں تو آپ کو ملیں گے۔ اقام الصلاۃ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا نمائندہ عمل ہے، ساری عبادات میں، اللہ کی عبادات میں نماز، جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ اور ایتاء الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نمائندہ ہے، اپنی محنت کا کمایا ہوا مال ضرورت مند اور محتاج لوگوں پر خرچ کرنا، جس کو ایک لفظ میں اگر آپ کہنا چاہیں وہ احسان ہے، مخلوق پر احسان۔ اللہ کی عبادت، عبودیت، اور مخلوق پر احسان، یہ دو چیزیں ان کی زندگی میں آتی ہیں۔ ان کی زندگی میں جھکاؤ ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والے وہ بنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے بغیر آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور مخلوق پر احسان ان کی زندگی میں آتا ہے، غریب، فقیر، بوڑھے، محتاج جتنے بھی ہیں ان پر احسان کرنے والے وہ بنتے ہیں۔ تو یہ آخرت کا اثر زندگی میں آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
علی حبہ، اللہ کی محبت کی بنیاد پر. علی حبہ، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اور اسیر کو، قیدی کو کھلاتے ہیں. مسکین غریب آدمی جس کے وسائل ختم ہو گئے ہوں، اس کے پاس کوشش کے لیے اسباب نہ ہوں اور وہ محتاجی میں مبتلا ہو گیا ہو. یتیم جس کا سرپرست نہیں، جس پر ذمہ داری ہے اس کے کھانے پینے کی. اسیر جو قیدی ہے، اس زمانے میں قیدی مسلمان بھی نہیں تھے، غیر مسلم ہوا کرتے تھے، جنگ میں پکڑے ہوئے قیدی. وہ اللہ کی محبت میں اپنے مال میں سے کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو. کیوں کھلاتے؟ اللہ نے ان کا جملہ بیان کیا. وہ بولتے نہیں ہیں، وہ زبان قال سے نہیں کہتے، مقال سے نہیں کہتے، زبان حال سے کہتے ہیں. وہ اس حال میں دے رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں بس اللہ کے دیدار کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے. یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے انسان کا کہ وہ اپنا سب جو کچھ اس کے پاس ہے، جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، لٹائیں، لیکن اپنے دل سے دنیا کے بدلے کی چاہت کو مٹائے. نہیں چاہیے، تھینک یو بھی نہیں چاہیے. بعض اوقات آدمی احسان کرتا اور دیکھتا واٹس ایپ پہ بھیجا کہ نہیں اس نے تھینک یو، نہیں بھیجا تو غصہ آتا اس کو. ہاں میں نے اتنا کیا اس کے لیے تھینک یو بھی نہیں بول رہا ہے، شکریہ بھی نہیں بول رہا ہے. شکایت پیدا ہوتی ہے. لا نرید منکم جزاء، نہ مادی بدلہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم کوئی سروس ہم کو دو، یا اس کے بدلے میں تم کچھ ہمارا کام کر دو، اس کے بدلے میں تم کوئی چیز ہم کو دے دو. نہیں، بدلہ نہیں چاہیے. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں، وہاں چاہیے، یہاں نہیں. ولا شکورا، اور شکریہ بھی ہم کو نہیں چاہیے، شکریہ کے کلمات بھی نہیں چاہیے. نہ چیز چاہیے، نہ بات چاہیے، نہ تعریف چاہیے، نہ کوئی مال و دولت کی صورت میں تمہارا کوئی چیز چاہیے ہم کو. یہ جو اعلیٰ ترین اخلاق ہے کہ انسان کرے اور چاہے نہیں. اگر دنیا ایسی بن جائے تو کیا ہوگا؟ اب بتائیے، دنیا میں ایسے لوگ ہو جائیں جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال میں سے لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کی بھوک پیاس ان کے مٹاتے ہیں، ان کے لباس اور ان کی ضروریات دوائیں ان کی پوری کرتے ہیں، اور ذرا بھی ان کو امید نہیں ہے. بھائی نہیں چاہیے ہم کو، تمہاری طرف سے کچھ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. یہ سماج کب بن سکتا ہے؟ جب آخرت کا تصور سامنے ہو. نہیں تو آدمی رکا رہتا. ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر غریب آدمی ہے، چلو بھائی ایک مہم چلائیں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جا کے اس کے سامنے، چچا کھاؤ گے بریانی؟ ہاں کھاؤں گا، کیوں نہیں کھاؤں گا. اب یہ کھلا رہا ہے اس کو، جلدی نکال، موبائل فون نکالنے میں دیری ہو رہی تو لقمہ آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں کھلا رہا ہے. کیوں؟ جلدی سے نکال بھائی، فوٹو نکال. فوٹو نکال کے مجھ کو ڈالنا ہے کدھر؟ فیس بک پہ. جب تک کہ فوٹو نہیں نکلے گا لقمہ نہیں نکلے گا. یہ حال ہے. گراوٹ سے گراوٹ آتی چلی جا رہی ہے سماج کے اندر کہ ایک انسان اگر راستے پر تڑپ رہا ہے تو بجائے فون نکال کے ایمبولینس بلائیں گے، فون نکال کے اس کا ویڈیو نکال رہے ہیں. وہ تڑپ رہا ہے تاکہ سب سے پہلے یوٹیوب پہ میرا ویڈیو جائے. یہ انسانیت کا زوال ہے. یہ جانور سے بھی زیادہ خطرناک انسان کا بننا ہے کہ آدمی کا دل جو ہے بالکل مشین کی طرح بن جائے. آخرت کا عقیدہ انسان کو دوسروں کے لیے ہمدرد بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پرابلم کا سوچ رہا ہوتا ہے. ایک دن آنے والا میں بھی مصیبت میں رہوں گا، میں بھی پریشانی میں رہوں گا، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایسا دن آنے والا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں سے باپ سے بھاگے گا، جس ماں نے اس کو جنم دیا، جس باپ نے اس کی پرورش کی، ان سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ،
اور وہ بیوی زندگی بھر ساتھ رہنے والی بیماری میں اور راحت میں، تکلیف میں، خوشی میں، غم میں، اس سے بھی بھاگے گا. وہ بنی اولاد جس کو پال پوس کے بڑا کیا اس سے بھی بھاگے گا. ہر ایک سے بھاگے گا آدمی. کیوں؟ وہ دن ہی ایسا بھیانک ہوگا. کہیں مجھ سے کوئی محاسبہ مطالبہ نہ کر لیں لوگ، میری نیکیوں میں سے کچھ مانگ نہ لیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس کو اس دن کا ڈر ہے، اس دن اللہ میرے کام آ جائے، اللہ میری بگڑی بنا دے، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. اس دن اللہ مجھ پر رحم کھا کے مجھے وہ دے دیں جو مجھے چاہیے. آج میں اس کے کام آؤں گا، کل اللہ میرے کام آئے گا. وہ آخرت کا عقیدہ آج دل سے نکال دیا جائے، پھر دنیا ہی دنیا انسان کے سامنے ہوتی ہے. اسی لیے کہا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تو اپنے رب سے ایک ایسے دن سے ڈر رہے ہیں، اپنے رب کی طرف سے آنے والے ایک ایسے دن سے ڈر رہے ہیں جو بڑا سختی کا دن ہوگا اور بہت عذاب والا، سخت عذاب والا دن ہوگا. اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اہل ایمان کی صفات میں، اور میں بات ختم کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو اس رشتے کو جوڑتے ہیں، اس تعلق کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. علماء نے کہا اس میں دونوں رشتے مراد ہیں، دونوں تعلقات مراد ہیں. ایک بندے کا بندگی اور رب والے معاملے کا تعلق جو اللہ سے جڑنا چاہیے کہ بندے کو رب سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو رشتے ناتے ہمارے ہیں لوگوں سے، ان تعلقات کو ہم صحیح بنائیں. بندے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں. وہ رب ہے، ہم بندے ہیں، یہ معاملہ ہمارا صحیح ہو. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ماں باپ کے راستے سے جن سے بھی ہمارا تعلق ہے ہم ان تعلقات کو جوڑنے والے بنیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم. اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا برا حساب نہ نکل آئے قیامت کے دن، اور سختی سے کہیں قیامت کے دن ہمارا حساب ادھیڑا نہ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ سے کہا کہ من حوسب عذب. جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہو کر رہے گا. تو عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے قیامت کے دن جن سے آسان حساب لیا جائے گا، عذاب نہیں ہوگا ان کو، بلکہ وہ تو جنت میں جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بس ذَلِكَ الْعَرْض، یہ بس پیشی ہوگی. حساب پیش کیا جائے گا، اس کو سنا دیا جائے گا، وہ اقرار کر لے گا، چھوٹ جائے گا. یہ تو بس پیشی ہوگی. لیکن فرمایا کہ اے عائشہ من نوقش الحساب عذب. جس کا حساب ادھیڑا گیا اگر، اس کو عذاب تو ہو کر ہی رہے گا. اگر حساب ہمارا ادھیڑا گیا، ہر چیز پہ پوچھا گیا کیوں گیا ایسا تو نے، کیا جواب دیں گے اس کا؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ وہ جو ڈر ہے وہ آج ایک مومن اپنے دل میں لیے پھرتا ہے کہ اگر میرا حساب اگر ادھیڑا گیا قیامت کے دن تو کیا جواب دوں گا اپنے رب کو. کھایا پیا، اس کی نعمتیں استعمال کیا، سب کچھ کیا، صحت ملی، آسانی اللہ تعالیٰ نے دی، اتنی لمبی زندگی دی، پھر گناہ پہ گناہ کر کے جا رہا ہوں میں، اللہ کی مانا نہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، بے فکری کی زندگی، دنیا 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 میں لگا رہا، اللہ کے دین کے مطابق جیا نہیں. کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو صحیح کرتا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے دیدار کی خاطر دنیا میں صبر کر لیا، دنیا میں صبر کرتے رہے، معاشی اعتبار سے صبر کیے، صحت کے اعتبار سے صبر کیے، دنیا میں تکلیفیں آتی رہیں، صبر کرتے رہے. بہت ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا، صبر کر لیا، دل چاہتا تھا پھر بھی نہیں کیا. بہت سارے اعمال پر جمے رہے جبکہ نفس پر بہت بھاری تھے، اللہ کی خاطر صبر کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے، برداشت کر لیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اور نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اور چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے رہے.
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ایسے لوگ جو برائی کے بدلے بھلائی کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے بعد والا اچھا گھر ہے. اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بعد والا گھر، دنیا کے بعد والی زندگی کا گھر زیادہ بہتر ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. کیوں معاف کرے کوئی انسان دنیا میں؟ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، بدلہ ہی کیوں نہیں لیں گے؟ معاف کیوں کریں گے؟ کیا ملنے والا ہے معاف کرنے سے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ آخرت کا انسان کو احساس ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے کہ آج اگر انہوں نے غلطی کی ہے، میں ان کو معاف کر دوں، قیامت کے دن میری غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا. ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. غلام کی پٹائی کر رہے تھے کسی غلطی پر، پیٹ رہے ہیں، پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو، جتنا تم اس غلام پر قادر ہو، اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے. تم جتنا اس پر قادر ہو، جتنا اس کی پٹائی تم کر سکتے ہو، جو چاہے کر سکتے، اس کا یہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا تمہارا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. جتنا تم اس پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے. کہتے پہلے تو غصے میں سمجھ میں نہیں آیا کون بول رہا، کیونکہ آواز پیچھے سے آ رہی تھی. لیکن جب قریب آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دھیان گیا آپ کی بات پر، اے ابو مسعود اللہ تم پر زیادہ قادر ہے، جتنا تم اس پر قادر ہو اس سے بھی زیادہ. کہتے میرے ہاتھ سے لکڑی گر گئی، اور میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے لیے آزاد، اللہ کے لیے آزاد ہے. کہا اگر تم آزاد نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے آگ تم سے لپٹ جاتی. یہ کہاں سے آیا زندگی میں؟ ہاتھ میں لکڑی گرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا احساس، وہ اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی پکڑ کا خوف. وہی تو چیز تھی کہ ہاتھ سے وہی لکڑی جس سے پٹائی کر رہے تھے گر گئی. تو انسان کے اندر جواب دہی کا احساس اگر آ جائے تو اس سے گناہ، اس سے غلطیاں، اس سے جرم چھوٹ جائے. یہ احساس بہت ضروری ہے. مشہور واقعہ غامدیہ کا آپ جانتے ہیں. کیسے، کیا چیز تھی؟ ایک عورت اس سے زنا ہو گیا، اور اللہ کے کوئی گواہ نہیں، خود چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون ہے، کیا ہے، اس کا پورا معاملہ معلوم کیا. کہا مجھے پاک کیجیے، زنا مجھ سے ہوا ہے، لیکن حمل ٹھہرا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار نہیں کر سکتے، رجم نہیں کر سکتے، پیٹ میں بچہ ہے. آپ نے کہا ابھی جاؤ، جب بچہ ہو جائے تب آنا. بچہ ہونے کو کتنا وقت لگتا ہے غور کریں. اگر شروعات سے دیکھا جائے 5 مہینے تو پکڑیں کم سے کم، بعد میں بھی اگر آئی پیٹ بڑا ہونے کے بعد، اور اگر شروع سے پکڑے 9 مہینے ہوتے ہیں. وہ عورت چلی گئی، بچہ ہوا، بچہ گود میں لے کے کپڑے میں لپیٹا، اس کو لے کر آ گئے. اللہ کے رسول پاک کیجیے مجھ کو، جرم ہوا ہے مجھ سے، گناہ ہوا ہے، زنا کا گناہ ہوا ہے. وہی عورت مجھ کو پاک کیجیے. کہا نہیں، ابھی لے جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ، جب دودھ چھوٹ جائیں تب آنا. دودھ چھوٹنے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال دودھ چھوٹنے کے لیے لگتے ہیں. عورت گئی اور بعد میں بچے کو لے کر آئی. جب اس کا دودھ چھوٹ گیا اور ثابت کرنے کے لیے گود میں لائی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا کہ کھا رہا ہے، دیکھیے کھا رہا ہے. یہ گود میں لے کر آئی. کہا اللہ کے رسول اب تو پاک کیجیے مجھ کو، تو کھانا بھی کھاتا ہی ہے. آپ نے کہا تھا اس کو لے جاؤ اور جب کھانے لگے تب لے کر آنا، اب تو پاک کیجیے. آپ سوچئے اتنا بڑا وقت اس نے گزارا ہوگا، ہر دن وہ سوچتی رہی ہوگی کسی طرح سے میں اس گناہ سے پاک، میں اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتی. اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے، میں اللہ سے اس پاپ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی. میں دنیا سے ہی پاک ہو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہونا چاہتی ہوں.
یہاں مجھ کو پاک کیجیے۔ وہ اکیلے میں توبہ بھی کر سکتی تھی، وہ اللہ سے استغفار کر سکتی تھی، بہت سارے صدقات خیرات کر سکتی تھی، نہیں، اس کو معلوم تھا اسلام میں یہ سزا ہے، کنفرمڈ ہے، اگر اس پر حد نافذ ہو جائے اور وہ راضی ہو اس حد سے، اللہ دنیا میں پاک کر دیتا اس کو۔ مجھ کو کوئی خدشات نہیں چاہیے، مجھ کو پاک ہو کے ہی جانا ہے دنیا سے، جو سزا اللہ نے رکھی وہ پاکی ہے اہل ایمان کے لیے، میں پاک ہو کر ہی دنیا سے جاؤں گی۔ اس عورت کو گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں اس کو کھڑا کیا گیا، لپیٹا گیا کپڑا اس کو، اور پھر پتھر مارے اس کو، رجم کیا گیا۔ ایک صحابی کے بدن پہ اس کا خون اڑا، کچھ سخت بات زبان سے اس عورت کی برائی میں انہوں نے کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 40 یا 70 گھروں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے، سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر اس کی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا اللہ کی خاطر توبہ کے لیے۔ زندگی کھونا کوئی معمولی چیز نہیں، اور ایسے گناہ کے لیے جس کا کوئی گواہ نہیں، ایسے گناہ کے لیے جس کا کوئی گواہ نہیں، کیا اس کو دکھ نہیں ہوگا کہ اپنی اولاد سے میں بچھڑنے والی ہوں، اس کو زندگی بھر ماں نہیں ملے گی، تو اس کو یہ تو دکھ ہوگا نا، رشتہ داروں سے میں چلی جاؤں گی، لوگوں میں دیکھیں گے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، نام خراب ہوگا۔ کوئی پرواہ نہیں کی اس نے ایک ہی پرواہ کی، مجھ کو پاک کیجیے، میں اللہ سے اس گناہ کے ساتھ ملنا نہیں چاہتی، اور رجم کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں آج ہم اس کا واقعہ پڑھ رہے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان ہے جو ایک انسان میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ کسی اور کی پرواہ نہ کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں، اور یہی وہ چیز ہے جو زندگی میں سدھار لاتی ہے۔ دنیا کی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایمان کا جو اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے یہ انسان کو بہتر بناتا ہے۔ ایمان لیکن کمزور نہیں ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، قوی ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا ایمان جو زندگی میں تبدیلی نہ لائے کمزور ہے، ایسا ایمان جو زندگی میں تبدیلی نہیں لائے کمزور ہے۔ ایمان انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کی ہم کو توفیق عطا فرمائے جو ہمیں بہتر انسان بنائے، اللہ سے ہمارے تعلق کو صحیح کرائیں، اور آخرت میں ہم کو کامیاب کرائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں تمام لوگوں کی طرف سے